محترم سامعین کرام، آپ کو پتا ہے کہ اس جلسے کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد نوجوان خطیب مولانا مطیع الرحمن سلفی حفظہ اللہ نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ اب میں اس اجلاس کے مقررین کی فہرست میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور اپنے علماء کرام کے دربار میں میں بصد احترام دخل اندازی کرتے ہوئے میں بنارس کے ایسے بے باک خطیب، ابھرتے ہوئے خطیب جو کہ بنارس ہی میں نہیں بلکہ بنارس کے قرب و جوار میں بنارس کی نمائندگی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور نوجوان طبقہ شیخ کے خطاب کو بہت ہی اچھے طریقے سے پسند کرتا ہے۔ شیخ سماج و معاشرے میں چل رہے مسائل پر اچھا خطاب فرماتے ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ مولانا یاسر محبوب سلفی حفظہ اللہ سے ہے۔ آپ جامعہ سلفیہ بنارس میں میرے ہمعصر رہے ہیں۔ میں اپنے فاضل دوست مولانا یاسر محبوب سلفی حفظہ اللہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ میرا دل کیوں نہ قائل ہو تیری سحر اللسانی کا، میرا دل کیوں نہ قائل ہو تیری سحر اللسانی کا، سنا ہے ہر طرف چرچا ہے تیری جادو بیانی کا۔ شیخ کا ذمہ داران کی طرف سے ان کا ٹاپک، مضمون اور موضوع متعین کیا گیا ہے۔ خیر خواہی کے متعلق آپ کا موضوع ہے، اور یہ خیر خواہی کی دین ہے کہ یہ اجلاس عام منعقد کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین النصیحہ، دین خیر خواہی ہی ہے۔ میں شیخ سے بصد احترام گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ مائک پر شیخ یاسر محبوب سلفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره۔ اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضعت ولك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الكبير المتعال، ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله كريم السجايا وشريف الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب أفضل آل، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه۔ معزز سامعین، وعلماء کرام، اس جلسے کی صدارت اور صدر فضیلت الشیخ احسن جمیل مدنی حفظہ اللہ، اور ناظم جلسہ فضیلت الشیخ اسد جنید مکی حفظہ اللہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس جلسے کا انعقاد کیا گیا، اور ہر لوگ اور ہر نوجوان طبقہ اور ہر ذمہ داران اس مجلس کو سجانے اور رچانے اور بسانے میں بھرپور کوشش کیا ہے۔ ان لوگوں نے، اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ حضرات،
آج کے اس اجلاس میں جو موضوع خطابت ہے وہ ہے خیر خواہی ایک عظیم صفت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس خیر خواہی کے تعلق سے، دین اسلام کے تعلق سے اس کی شناخت کرتے ہوئے، اس کا تعارف کرتے ہوئے بہت ساری آیتیں ذکر کی گئی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے یا دوسرا دین اپنائے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول۔ وہ صفت اگر کسی انسان کے اندر گویا پورا اسلام اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ لفظ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدین، دین کیا ہے؟ النصیح، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کرنے کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلا کرنے کا نام ہے۔ النصیح ایک لفظ کے ساتھ پہچان اور تعارف کرایا۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ دین کیا ہے، اس کو بتا دیجئے النصیح، دین ہے خیر خواہی کا نام، دین ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا نام۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ النصیحہ دین خیر خواہی کا نام، قلنا لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بھلا چاہنا کس کے حق، خیر خواہی کس کے حق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ والائمۃ المسلمین وعامتہ۔ دین نام ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی کا، اور اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو خالق، مالک، رازق اور حاکم سمجھا جائے، تمام قسم کی عبادتیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے، سجدے خم ہو اسی رب کریم کے لیے، مدد مانگنی ہو اسی اللہ رب العالمین کے لیے۔ وَلِكِتَابِهِ، دین نام ہے خیر خواہی کا، وَلِكِتَابِهِ، اللہ رب العالمین کی کتاب کی، کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، ہم قرآن کو سمجھیں، ہم اس کا مطالعہ کریں، ہم غور و فکر و تدبر کریں اور اس پر عمل کریں۔ یہ ہے کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب۔ وَلِرَسُولِهِ، رسول کے ساتھ خیر خواہی، دین نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی، رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب ہم ان کی باتوں کو مانیں، ہم انہیں خاتم النبیین سمجھیں، ہم انہیں سید المرسلین سمجھیں، ہم یہ سمجھیں کہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے ہیں وہ آخری دین ہے اور سچا دین ہے۔
والائمۃ المسلمین، اور دین نام ہے خیر خواہی کا حکمرانوں کے سلسلے میں۔ حکمرانوں کے تعلق سے کیا خیر خواہی ہے؟ حکمرانوں کے تعلق سے خیر خواہی ہے کہ حکمران اگر کسی اچھی بات کا حکم دے اس بات کو مانا جائے، اطاعت کی جائے، صحیح باتوں میں حکمران کی بغاوت نہ کی۔ دیکھیں اسلام، دیکھ رہے ہیں اسلام اسلاف کے تعلق سے آتا ہے کہ تہجد میں راتوں میں اٹھ کر حکمرانوں کے لیے دعائیں کیا کرتے کہ اللہ میرے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے خیر خواہی، حکمرانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، حکمران کے لیے خیر خواہی ہے۔ ایک حاکم اگر سدھر جائے، ایک حاکم کی اصلاح ہو جائے، ایک حاکم اگر صحیح راستے پر آ جائے، پورا معاشرہ، پورا ملک صحیح راستے پر آئے گا۔ تو ایک حاکم کے لیے خیر خواہی کی دعا کرنا گویا پوری امت، پوری ملک کی خیر خواہی کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اور کیا کہا؟ وعامہ، اور خیر خواہی نام ہے تمام۔ اس میں دیکھیے اس عامہ کے لفظ کے اندر کوئی اللہ رب العالمین نے کسی خاص کا نام نہیں لیا۔ یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمان کے لیے خیر خواہی، یہ نہیں کہا کہ صرف غیر مسلم کے لیے خیر خواہی، یہود و نصارہ کے لیے خیر خواہی، عورتوں اور بچوں کے لیے خیر خواہی، جو بوڑھے ہو گئے ہیں ان کے لیے خیر خواہی، ان کے لیے بھلا چاہو، جو ماں باپ ہے ان کے لیے بھلا کرو۔ نہیں، عامہ، تمام لوگ اس کے اندر شامل۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ اسلام کا اصول ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے خیر خواہی کا جب مسئلہ ذکر کیا اس نے سب کو شامل کیا، مسلمان کو بھی شامل کیا، غیر مسلم کو بھی شامل کیا، عورتوں اور بچوں کو بھی شامل کیا، پڑوسیوں کو بھی، پوری تمام انسانیت کو اس کے اندر شامل کیا۔ عام صحیح مسلم کی روایت۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے بھلا کرنا اور ایک ہوتا ہے بھلا چاہنا، دونوں میں فرق۔ بھلا چاہنا یہ آپ کے دل کا مسئلہ ہے، آپ کی ذات سے تعلق ہے۔ آپ کسی کے لیے دل میں چاہتے کہ انسان کا بھلا ہو، ٹھیک، اس میں زیادہ تکلیف، یہ آپ کا دل کا مسئلہ، آپ دل سے چاہ رہے ہیں بھلا ہو، لیکن بھلا کرنا یہ ایسی چیز لوہے کے چنے چبانے سے بھی زیادہ یہ مشکل کام۔ کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کرنا، کسی کے ساتھ کوئی بھلا کام کرنا، اس کے لیے اچھی باتیں سوچنا، چاہے وہ تجارت کے تعلق سے ہو، کسی معاملات کے تعلق سے ہو، گھر کے تعلق سے ہو، رشتہ داری کے تعلق، کسی بھی معاملے میں بھلا کرنا بہت ہی مشکل کام ہے آج کے اس دور میں، جہاں لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، جہاں ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جہاں تنقیدوں کی بوچھار ہو رہی ہے، جہاں ایک دوسرے کے لیے ہم برائی جیسے نہ جانے نازیب الفاظ کا، علماء تو علماء، غیر تو غیر، ایک عالم اور علماء کے لیے بھی اپنی زبان کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے، ہم سنبھال کے نہیں رکھ پا رہے۔ اس ماحول میں، اس جیسے ماحول میں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کر لیں۔ وہ دل کی اصلاح کیسی ہوگی؟ یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کہ ہمارا دل جو ہے فلاں کے لیے، فلاں شخص کے لیے خیر خواہ، بھلا چاہے، بھلا نہیں کر سکتے کوئی باتیں، کم سے کم بھلا چاہنے کی اپنے اندر یہ عظیم صفت ہے، یہ بہت بڑی عظیم صفت ہے۔ بھلا چاہنا، بھلا کرنا، بھلائی یہ بہت عظیم صفت ہے۔ ایک حدیث کا دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بیعت لیتے تو بہت ساری صفتوں پر بیعت لیتے، اس میں سے ایک یہ عظیم صفت بھی تھی۔ کون سی صفت؟ یہی خیر خواہی کی صفت۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و نصح لکل مسلم۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت، اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے اس بات پر۔ کس بات پر گواہ بنایا؟ کہ ہم نماز کو قائم کریں گے۔ کس بات پر گواہ بنایا؟ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ہم مسلمانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہم بھلائی کا کام کریں گے، ان کے لیے ہم برا نہیں چاہیں گے۔ یہ ایک عظیم صفت بیعت لے رہے ہیں۔ اور دیکھیے بولنا بہت آسان ہے، کر کر دکھانا آج کے دور میں بہت زیادہ مشکل ہے۔ بھلے سے آپ چوراہے پر کھڑا ہو کر کہہ دیجئے مولانا میرا دل صاف ہے، فلاں کے لیے ہم خیر خواہی، فلاں کے لیے ہم خیر کا معاملہ رکھتے ہیں، میرا دل اس کے لیے صاف ہے، ہم بھلائی کا، لیکن کر کر کے دکھانا یہ بڑا مشکل ہے۔ اور کرا کس طریقے سے؟ بیعت لیا نا اللہ کے رسول سے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمل کیسے کیا ذرا دیکھیے۔ جریر بن عبداللہ اپنے غلام کو بھیجتے ہیں بازار کے اندر، جاؤ ایک گھوڑا خرید کر کے لاؤ۔ ان کا غلام جاتا ہے،
نسائی کی روایت ہے، ان کا غلام جاتا ہے اور ایک گھوڑا خرید کر لاتا ہے، نہایت ہی خوبصورت نفیس اور عمدہ گھوڑا. جریر بن عبداللہ نے کہا کتنے کا خریدا اس کا، کیا قیمت تم نے اس کی ادا کی؟ کہا 300 درہم. کہا 300 درہم؟ اتنا خوبصورت نفیس عمدہ نایاب گھوڑا بس 300 درہم میں؟ جریر بن عبداللہ نے کہا کہ جس سے تم نے گھوڑا خریدا ہے وہ ضرور جو ہے وہ اس کے معاملات کو، اس کی کوالٹی کو وہ سمجھ نہ سکا. چلو مجھے لے چلو اس انسان کے پاس جہاں سے تم نے اس گھوڑے کو خریدا. آپ گئے اس کے پاس، جریر بن عبداللہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس گھوڑے کو تم نے 300 درہم میں دیا ہے اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے. اور جانتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ 300 درہم کے مقابلے میں جریر بن عبداللہ نے اس گھوڑے کو اصل جو قیمت تھی کتنا ادا کیا؟ 800 درہم. 800 درہم. یہ ہے خیر خواہی، یہ ہے خیر خواہی. آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص کوئی کام کر رہا ہے، کوئی ساڑی بیچ رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے اور اس کی غلط قیمت لگا دیا. اصل موجودہ مارکیٹ ریٹ میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو اس چیز کی اہمیت نہیں معلوم، اس کی کوالٹی کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی مہنگی اور کتنی ہی نایاب چیز ہے یہ. لیکن اس نے 500 چیز کو آپ کو 10 روپے میں دے رہا. آپ خیر خواہ بنے. جریر بن عبداللہ بیعت لیتے ہیں. بیعت لینے کے بعد ہماری طرح اور آپ کی طرح نکل نہیں جاتے کہ ہاں ہم نے تو بات کہہ دی بس کہہ دی. نہیں، عمل کے میدان میں دیکھیں 300 کے مقابلے میں 800 درہم اس کو ادا کر کے آ رہے. کیوں؟ کون سی چیزیں تھیں ان کو رکھ لیتے؟ یہ تھا جذبہ خیر خواہی، یہ تھا جذبہ دوسروں کے ساتھ بھلا کرنے کا، یہ تھا جذبہ کہ کسی کے ساتھ برا نہیں ہونے دینا، یہ تھا جذبہ کہ ہم کو کسی کے ساتھ نقصان نہیں کرنا، یہ تھا جذبہ کہ ہم کو کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا، نہ برا کرنا. یہ تھا اس جذبے کو ہم کو اور آپ کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. حضرات دیکھیں، یہ صفت جس انسان کے بھی اندر آ جاتی ہے، خیر خواہی کی صفت، بھلائی کرنے کی صفت، بھلا چاہنا، بھلائی کرنے کی صفت جس انسان کے اندر بھی آ گئی، اس کا نظریہ بدل جاتا ہے، اس کے اخلاق بدل جاتے ہیں، اس کا کردار بدل جاتا ہے، اس کے معاملات ہی بڑے عجیب و غریب ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم کی اس روایت کو یاد کریے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں کا معاملہ بیان کرتے ہیں. اشترى رجل من رجل عقارا له، کہ ایک شخص دوسرے شخص سے ایک زمین خریدا. زمین خریدتا ہے، زمین خریدنے کے بعد اس زمین کے اندر کچھ کر رہا تھا، کاشت وغیرہ. ایک زمین کے اندر ایک سونے کا مٹکا ملتا ہے اس کو، سونے کا مٹکا. قیمت آج ہم کو مل جائے بھولے نہیں سمائیں گے، بھول جائیں گے کس نے ہم کو بیچا، کس سے خریدا. وہ شخص سونے کا مٹکا لے کر اس انسان کے پاس گیا جس سے اس نے اس زمین کو خریدا تھا. جا کر کہتا کہ بھائی صاحب، یہ سونے کا مٹکا آپ کی اس زمین سے ملا ہے جس زمین کو ہم نے خریدا تھا. ہم نے صرف زمین خریدی، زمین کے اندر کی چیزوں کو ہم نے نہیں خریدا. چونکہ یہ مٹکا آپ کا، یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا یہ آپ کا. وہ کہتا ہے نہیں، ہم نے زمین کے ساتھ زمین کے اندر کی تمام چیزیں آپ کو بیچ دی، یہ آپ کا. کہیں آپ نے یہ مثال دیکھی دنیا کے اندر؟ کسی چیز کو کہیں آپ نے آج معاملہ کیا ہے؟ میرا، کہتا ہے میرا، اور یہاں کیا ہے؟ آپ کا. وہ کہہ رہا ہے آپ کا، وہ کہہ رہا ہے آپ کا. لڑائی ہو گئی. نہیں، آپ کا ہے. ہم نے زمین کے ساتھ جو بھی چیزیں دی سب آپ کا ہے، سب آپ کا. کہتے نہیں، زمین صرف خریدی، چیز آپ کی. خیر، وہ جاتے ہیں ایک شخص کے پاس، ایک حکمت، ایک دانا، ایک حاکم تھا، کافی دانائی تھی اس کے اندر. اس شخص کے پاس جاتے ہیں، اپنے معاملے کو ذکر کرتے ہیں. وہ معاملے کو سنتا ہے. الکما ولد، اب کیسے سلجھائے تو کیسے سلجھائے، لینے کو کوئی تیار نہیں. وہ شخص کہتا ہے الکما ولد، تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ کہا ہاں میرا ایک لڑکا ہے. اس سے پوچھتے ہیں اولاد ہے تمہاری؟ کہا میری ایک لڑکی ہے. کہتے ٹھیک ہے، ان دونوں کا نکاح انہی سونے سے کراؤ، اپنی ذات پر بھی خرچ کرو اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو. اس طریقے سے ان کے معاملے کو حل کیا گیا. یہ مثال ہے خیر خواہی کی. آج ہمارے اندر ہے یہ جذبہ؟
دوسروں کی ٹانگ کھینچنا، علماء کی بےعزتی کرنا، علماء کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، کوئی بات کہہ دے ان کے مسئلے کو، ان کے فتاوے کو عام کر کے فلاں نے تو یہ کہہ دیا، فلاں تو جاہل ہے، فلاں تو عالم ہے۔ آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ آپ نے حدیثوں کا کتنا مطالعہ کیا ہے؟ جو 10 سال مدارس کے اندر رہ کر کے استادوں کے ذریعے سے اس نے علم حاصل کیا، ایک مسئلے میں آپ نے اس پر تنقیدیں کر دی۔ یہ بھی خیرخواہی ہے حضرت، یہ بھی خیرخواہی ہے، یہ بھی خیرخواہی ہے کہ کسی مسئلے میں علماء پر آپ زبان درازی کرنے سے آپ بچیں۔ یہ علماء کے حق میں یہ خیرخواہی ہم کرتے ہیں؟ ہم نے کیا اس چیز کو؟ نہیں۔ اس خیرخواہی کے جذبے کو اور اس چیز کو ہم کو اپنے اندر لانا، اور اسی خیرخواہی کے مسئلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان نبوت سے کچھ اس معنی میں بیان کیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ کیا کوئی اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا؟ آج ہم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ایمان والے مولانا، بہت ایمان ہے ہمارے اندر۔ اللہ کے رسول فرماتے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہی چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے کر رہا ہے۔ آج ہے ہمارے لیے یہ چیز ہوگی، فلاں بھائی کے لیے وہ چیز ہوگی، ہمارے لیے یہ درجہ، اس کے لیے وہ درجہ، ہمارے لیے یہ مقام، اس کے لیے وہ مقام، ہمارے لیے یہ چیزیں، اس کے لیے وہ چیزیں، ہم اس عہدے پر ہوں گے، فلاں اس عہدے پر ہوگا، ہم اس کو نیچا گرائیں گے، ہم اوپر جا کر کے بیٹھیں گے۔ آج یہ ہے معاشرے کے اندر، چاہے وہ عام لوگوں کا مسئلہ ہو، چاہے بڑے لوگوں کا مسئلہ ہو، غریبوں کا مسئلہ ہو، چاہے پڑوسیوں کا، آج یہ چل رہا ہے۔ اس چیز کو نکالیے، جو پسند کریے آپ دوسرے بھائی کے لیے پسند کریے، دوسروں کی پسند کو اپنا پسند بنانا، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، دوسروں کے معاملات کو، اچھے معاملات کو اپنا معاملہ سمجھنا، یہ عظیم صفت ہے انسان کا۔ اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریے۔ فلاں کی تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھو، فلاں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھو، فلاں کی دکھ کو، فلاں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھو، اس کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھو، اس کے فلاح کو اپنا فلاح سمجھو، اس کے آنسو کو اپنا آنسو سمجھو۔ یہ عظیم صفت ہے، جس انسان کے اندر یہ عظیم صفت آ گئی، یہ انسان اس صفت کو لے کر کے جنت میں جانے کا بھی مستحق بن سکتا ہے۔ کس طریقے سے؟ کہے گا مولانا خیر خواہی سے جنت، خیر خواہی سے جنت۔ حدیث آئیے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امت کے کچھ لوگوں کے حال کو بیان کیا، ایک شخص کے حال کے بیان کیا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، اس کے پاس موت کا فرشتہ آیا، حل عملت من خیر، موت کا فرشتہ آ کر اس سے پوچھتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہتا کہ نہیں۔ کہا انظر، دیکھو، پھر سے دیکھو، سوچو کوئی نیکی ہے تمہارے؟ موت کا فرشتہ پوچھ رہا ہے، انظر دیکھو کوئی نیکی ہے؟ پھر سوچتا ہے، کہتا نیکی تو یاد نہیں آ رہی، لیکن ہاں ایک کام کرتا ہوں۔ کیا کام ہے بھائی؟ کام یہ ہے کہ میں لین دین کا کام کرتا ہوں، میں لوگوں کو پیسے دیتا ہوں، اور کوئی صاحب استطاعت انسان اگر مجھ سے مہلت مانگتا ہے ادھار کے وقت کہ بھائی فلاں وقت میں تو دینے تھے پیسے، مہلت دے مانگ، میں اسے مہلت دے دیتا ہوں۔ اور جب دیکھتا ہوں کہ کوئی تنگ دست ہے، تنگ ہاتھ کو دیکھتا ہوں، جس کو دینے کی طاقت نہیں، ادھار تو دیا ہوں میں اس کو، ادھار دے چکا ہوں، لیکن اس کو دینے کی طاقت نہیں، ادھار ادا کرنے کی طاقت نہیں، استطاعت نہیں اس کے پاس، تو ایسے لوگوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ فادخلہ اللہ الجنہ، اللہ رب العالمین کو اس کی یہ خیر خواہی کی یہ صفت اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس صفت کو اپنائیے، اس صفت کو ہم کیوں نہیں اپناتے؟ دوسروں کے معاملے میں خیر خواہی اختیار کرنا۔ اگر ہم کسی کو کچھ مسئلہ ہو گیا، سامنے ادھار دے دیا، کچھ دے دیا، ہم چڑھ جاتے ہیں اس کے اوپر، اور کبھی کبھی چڑھنے کا حق سامنے والا خود دیتا ہے، اور کبھی کبھی نہ بھی دے تو ہم چڑھ جاتے ہیں۔ یہ صفت کیوں نہیں اپناتے ہیں کہ ہم معاف بھی کر دیں؟ اللہ رب العالمین کو کتنی ادا پسند آئی کہ میرے بندے کو معاف کرتا ہے، میرے بندے کو، جا میں تجھ کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل کر دیا اس کو، صرف اس ایک صفت خیر خواہی، بھلا چاہنا، بھلا کرنے کی جو صفت تھی اس کے اندر، اس کے مقابلے میں۔ اچھا، اس کی ضد کیا آتی ہے خیر خواہی کی؟ جانتے ہیں خیر خواہی کی ضد آتی ہے بدخواہی۔ 2-3 باتیں اس تعلق سے بیان کر اپنی بات کو ختم کروں۔ اس
بدخواہی کے تعلق سے جو سب سے پہلی چیز جو چیزیں آتی ہیں وہ کیا ہے؟ خود غرضی. میں اور میری دنیا بس، میں اور میرے بچے بس، میں اور میرا گھرانہ بس. بھاڑ میں جائے پڑوسی اور بھاڑ میں جائیں آپ لوگ، مجھ کو آپ سے کوئی مطلب نہیں. میں اور میری دنیا. خود غرضی. اخرجت للناس. اس امت کو، اس امت کے فرد کا مسئلہ کیا ہے؟ کس لیے بنایا گیا؟ پیدا کس لیے کیا؟ ابھی ناظم صاحب یہ بیان کرتے اخرجت للناس. اخرجت للناس، بھلائی کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا. بھلائی. دوسروں کے بارے میں فکر کرنا سیکھو. جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے ان نعمتوں کے بارے میں فکر کرنا سیکھو. یہ نہیں کہ جو نعمتیں ہیں ہم اس پر غرور کرنے لگے، ہم اس نعمت پر تکبر کرنے لگے، دوسروں کا خود غرض بن جائے. نہیں میرے دوست، خیر خواہی کا جذبہ، جہاں خود غرضی ہوگی وہاں خیر خواہی نہیں ہوگی. یاد رکھنا، جہاں خود غرضی آ گئی خیر خواہی وہاں دم گھوڑ دیتی ہے. جہاں خیر خواہی ہوگی وہاں کبھی بھی خود غرضی جنم نہیں لے سکتی. اخرجت للناس، ہمیں بنایا ہی گیا ہے، پیدا ہی کیا گیا. کس لیے؟ تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دینے کے لیے. ہم ایسی امت ہیں، ایسی امت ہیں لوگوں کو ہم اچھائی کا حکم دیتے ہیں. لیکن اچھائی، اللہ اکبر، کیسی ہے اچھائی؟ ذرا آئیے دیکھیے. یاد رکھیے کہ مومن صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا ہے. مومن ہر انسان کے بارے میں سوچتا ہے. اپنے بھائی کے بارے میں بھی، پڑوسی کے بارے میں بھی، بہنوں کے بارے میں بھی، دوستوں کے بارے میں بھی، عزیز و اقارب کے بارے میں بھی، غیر مسلم کے بارے میں بھی، کوئی آس پڑوس کا کوئی دور دراز کا انسان ہے اس کے بارے میں بھی. مومن کا مسئلہ یہ ہے کبھی بھی اپنے بارے میں نہیں سوچے گا. وہ کبھی بھی خود غرض مومن نہیں ہو سکتا. آئیے ایک حدیث سنتے ہیں. من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا. کون ہے یہ خیر خواہی؟ دیکھیے اس چیز، اس صفت کو پیدا کریے. اس صفت کو پیدا کیوں نہیں کرتے؟ جو لوگ دنیا کے اندر انسان کی دنیاوی تکلیف کو جو دور کرے. آج ہم تکلیف دیتے ہیں، آج ہم نے یہ طریقہ سیکھ لیا، ہم تکلیف دیں گے. چاہے ہم اپنوں کو دیں، غیر کو دیں، دوست کو دیں، علماء کو دیں، معاشرے کے اندر لوگوں کو دیں، عالم کو دیں. ہم تکلیف دینا ہم لوگوں نے سیکھا. اور اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا تکلیف دور کرنا. رسول اللہ فرماتے کہ جو انسان کسی انسان کی دنیاوی تکلیف کو جو دور کرے گا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کرے گا. چاہتے ہیں قیامت کے دن آپ کی تکلیف دور ہو؟ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا سیکھیں. اس صفت کو اپنانا سیکھیں کہ ہم فلاں کی تکلیف کو دور کریں گے. تکلیف میں مزید بڑھتری والا کام نہیں کرنا ہے، تکلیف کو دور کرنے والا کام کرنا ہے. اور کیا ہے؟ اور وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا. جو شخص کسی تنگ دست انسان کے معاملے میں آسانی پیدا کرے قیامت کے دن اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے. دیکھیے آج ہم تکلیف دینا سیکھ رہے ہیں، تکلیف دور کرنا نہیں سیکھ رہے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ خیر خواہی اختیار کرو، خیر خواہ بنو، بھلائی چاہو بھلائی کرو. دور کرو گے تکلیف کو، ہم قیامت کے دن تکلیف دور کریں گے. آسانیاں پیدا کرو گے، ہم دنیا میں بھی تمہیں آسانیاں پیدا کریں گے. اور صرف دنیا میں نہیں، والآخرہ، ہم آخرت کے اندر بھی تمہاری پریشانیوں کو ہم دور کرنے والے ہوں گے. دیکھیے کتنی عظیم صفت ہے یہ. ایک چیز، ایک صفت اپنے اندر اپنانی ہے. کون سی؟ خیر خواہی، بھلا چاہنا، بھلا کرنا. اسی طریقے سے ایک بدخواہی کا ایک دوسری قسم یہ ہے کہ کسی مجبور کا ہم فائدہ نہ اٹھائیں. مجبور انسان ہمیشہ مدد کا متلاشی ہوتا ہے. یاد رکھیے گا اس چیز کو. مجبور انسان ہمیشہ مدد کا متلاشی رہتا ہے. کسی مجبور کی مجبوری کا غلط فائدہ مت اٹھائیے گا. یہ بدخواہی میں آتا ہے، خیر خواہی میں نہیں آتا. کئی ایسے واقعات میرے سامنے آئے ہیں اسی بنارس کے اندر کے کہ سستے داموں میں کوئی عورت اپنی زمین کو بیچ رہی ہے. کسی مسلمان کے سامنے اس سستی زمین کا مسئلہ آیا. معلوم ہے مجبور ہے، معلوم ہے کہ وہ بے بس ہے، وہ مجبوری میں اپنی زمین کو بیچ رہی ہے. لیکن کیا مجال
کہ ہم اس کی مجبوری کو سمجھ کر جو اصل قیمت ہے ہم اس کو ادا کر کے اس کی مجبوری کو ہم جو مسئلہ ہے جو تکلیف ہے ہم اس کو دور کریں, ہم اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر ہم اور سستے داموں میں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صرف زمین کا مسئلہ ہے, ایسے ہزاروں مسئلے ہیں اس دنیا کے اندر, ایک دو مسئلہ نہیں ہے, کئی واقعات میں نے اسی بنارس کے اندر یہ سن رکھے. یہ بدخواہی کے مظاہر ہے, یہ بد اخلاقی کے مظاہر ہے, یہ وہ لوگوں کے مظاہر ہے جن کے دل کے اندر خیر خواہی جنم لے نہیں سکتی. جہاں بد خواہی ہوگی وہاں خیر خواہی نہیں ہو سکتی, اور جہاں خیر خواہی ہوگی وہاں بد خواہی نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے ایک اور ہے مظاہر بد خواہی کے, کسی کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دینا. یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں حضرت, تبھی میں نے اس چیز کو اس میں نوٹ کیا ہے. کئی ایسے مسئلے ہیں جو لوگ غلط مشورہ دینے لگتے ہیں. معلوم چلا کہ فلاں کا رشتہ فلاں گھرانے سے آیا ہے, معزز گھرانہ, اصل و رسوخ والا گھرانہ, معلوم ہے ہم کو اچھا رشتہ ہے, آپ کے پاس آیا ہے مشورے کے لیے, پوچھنے کے لیے, آپ کو وہ خیر خواہ سمجھ رہا ہے, اور آپ نے اس کو غلط مشورہ دیا کہ نہیں واہ مت کرنا, بہت خراب لوگ ہیں, خاندان خراب ہے, لڑکا خراب ہے, لڑکا یہ ہے, لڑکا فلاں ہے. یہ ہو چکا ہے اس دور کے اندر, اور اسی بنارس کے اندر یہ چیز ہوئی ہے حضرت جی. اسی بنارس کے اندر لوگوں نے غلط جو ہے مشورے دیے ہیں, غلط مشورے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یاد رکھیے غلط مشورہ دینے والا بدترین انسان ہے اس کائنات کے اندر, بدترین خائن ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, من اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے بھائی کو غلط مشورہ دے, جبکہ جانتا ہے, اس بات کا علم ہے اسے جو مشورہ دے رہا ہو وہ صحیح نہیں ہے, صحیح مشورہ اس کے علاوہ ہے, صحیح مشورہ اس کے برعکس ہے, لیکن پھر بھی غلط دے رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے کہ خائن ہے ایسا شخص, خیانت کرنے والا ہے ایسا شخص, اس سے بڑا خائن کوئی نہیں. اس معاملے کو ہم اپنے آپ کو صحیح کریں, اپنے ہم دل کی اصلاح کریں, ہم اپنے دل کے اندر یہ جذبہ رکھیں کہ جب تک ہم رہیں گے دین پر صحیح طریقے سے. میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ النصیحہ, دین کا تعارف ایک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ایک لفظ دین کا تعارف, دین کی تعریف ایک لفظ رسول اللہ کر کر اس بات کو بتانا چاہتا کہ جس انسان کے اندر النصیحہ جیسی صفت آ گئی اس انسان کے اندر پورا اسلام آ گیا. اسلام کے دین کی تعریف رسول اللہ بتا رہے کہ النصیحہ, دین کیا ہے, دین کیا ہے, خیر خواہی کا نام. پورے دین کو ایک لفظ میں بیان کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے اندر یہ عظیم صفت پیدا ہو گئے اس انسان کے اندر پورا اسلام داخل ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس طریقے سے ہم کو سانچے میں ڈھال دے کہ ہم خیر خواہ بن جائے دوسروں کے, ہم بدخواہی سے دور ہو جائیں اور خیر خواہی کے ہم قریب ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.